ایک صاحب کا سوال ہے، سوال یہ ہے کہ کیا فیمیل ٹیچر سے شادی کرنا جائز ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی غیر محرم عورت کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ میری شادی ہو جائے؟ یہ دونوں ایک ہی سوال ہیں، فیمیل ٹیچر اور غیر محرم۔ بالکل آپ دعا کر سکتے ہیں، آپ یہ دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، اس سے میرا نکاح کروا دے اور اس میں میرے لیے خیر ڈال دے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کرنی چاہیے، یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ، جیسے استخارے کی دعا ہے نا، اللہم ان کان ھذا الامر خیرا، یعنی اگر آپ اس کام میں میرے لیے خیر ہے، اس لڑکی سے نکاح کرنے میں میرے لیے خیر ہے، تو یا اللہ اس کو میرے لیے مقدر فرما دے اور اس میں میرے لیے خیر ڈال دے، اور اگر اس میں میرے لیے شر ہے، کوئی برائی ہے، کوئی تکلیف ہے، تو یا اللہ مجھے اس سے پھیر دے، اس کو مجھ سے پھیر دے۔ تو ٹیچر کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے ٹیچر یا اسٹوڈنٹ کا، ٹیچر کا اسٹوڈنٹ کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے اور اسٹوڈنٹ کا ٹیچر کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ دعا بھی کر سکتے ہیں، لیکن دعا کے اندر خیر کا ایلیمنٹ شامل کر کے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اگر اس میں میرے لیے خیر ہے تو میرے حق میں یہ فیصلہ فرما دے، یا یہ کہ یا اللہ یہ میری یہ شادی کروا دے اور اس میں میرے لیے خیر ڈال دے۔ اس طرح کی خیر کا کوئی عنصر ضرور اس میں شامل کریں۔ شب برات میں جلسہ جلوس کرنا، مساجد میں تقاریر کرنا، پابندی کرنا، دلیل پیش کرنا کہ لوگ خرافات میں اور وقت کے ضیاع سے بچ جاتے ہیں، جبکہ یہ پروگرام ایک دو دن قبل بھی ہو سکتے ہیں، قرآن و سنت و سلف صالحین سے ثابت ہیں یا نہیں اس شب کی دیگر خرافات؟ والسلام، محمد صلاح الدین، بھارت۔ لیکن شب برات میں ہمارے ہاں جس طرح کی چیزیں شامل کر دی گئی ہیں نا، اور جس طرح کی چیزیں منائی جا رہی ہوتی ہیں، پٹاخے پھوڑے جا رہے ہوتے ہیں، مسجدوں میں چراغاں کیا جا رہا ہوتا ہے، یہ کہیں قرآن حدیث سلف صالحین کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ باقی اس حد تک کوئی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد نصیحت کر دے، سمجھا دے کہ بھئی اس رات میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، یا کوئی بیان کر لے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کو اس طرح اہتمام سے منانا، یہ بعض اوقات بعض مساجد میں نوافل کی جماعت ہوتی ہے، تو نوافل کی جماعت تو ویسے ہی فقہا نے لکھا ہے جائز نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جو ناجائز چیزیں یا جو بدعت کے زمرے میں جو چیزیں آ جاتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایک صاحب کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں 15-20 منٹ تک، ایسی صورت میں نماز کا کیا حکم ہے؟ ایسی صورت میں نماز کا حکم یہ ہے کہ 15-20 منٹ بعد اگر قطرے رک جاتے ہیں تو 15-20 منٹ انتظار کریں، اس کے بعد نماز پڑھیں، اور اگر نہیں رکتے تو پھر اس کا حکم یہ دیکھا جائے گا کہ نماز کا وقت شروع ہوا اور نماز کا وقت ختم ہو گیا، کیا اس پورے دورانیے میں اس کو اتنا وقت ملا ہے جس میں یہ فرض نماز پڑھ لے، بغیر سنتیں پڑھے صرف فرض پڑھ سکتا ہے، اور یہ قطرے اس کو نہ آئیں۔ اگر اتنا وقت اس کو مل رہا ہے تو جو وقت ملے اس میں پڑھ لے، اور اگر اتنا وقت بھی نہیں مل رہا تو ایسے آدمی کو فقہ کی اصطلاح میں معذور کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم یہ کہ آپ وضو کریں اور اسی حالت میں نماز پڑھ لیں جس حالت میں آپ ہیں، اور جب تک اس نماز کا وقت باقی ہے اس وقت کے اندر آپ قضا نماز پڑھیں، تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، فرض نماز پڑھیں، سب پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی نماز کا یہ وقت ختم ہوگا آپ کا وضو آٹومیٹک طریقے سے وہ ٹوٹ جائے گا، نئے وقت جب داخل ہوگا نئے نماز کا تو آپ کو نیا وضو کرنا پڑے گا۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر 15-20 منٹ بعد قطرے رک جاتے ہیں تو بس ٹھیک ہے، آپ 15-20 منٹ بعد وضو کر لیں۔